بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت معلوم ہے، اگر لوگ اس کو لے لیں، عمل میں لے آئیں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک تو راستہ نکالتے ہیں، دوسرا اس کی روزی کا بے گمان انتظام فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے تقاضے پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حال میں اللہ کا خوف اور اللہ کے ہاں اپنی جوابداری کو سامنے رکھے، چاہے حالات تنگی کے ہوں یا فراخی کے ہوں، پریشانی کے ہوں یا خوشی کے ہوں، ہر حال میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے جوابداری کرنی ہے۔ بالخصوص جن حالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، اس میں خاص طور سے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے کسی گوشے میں بھی ایسا طرز عمل نہ ہو جس سے لگے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ یعنی آج کل کے حالات میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ملاوٹ کر دینا چیزوں میں، دو نمبری کرنا، مہنگی کر کے چیزیں بیچ دینا، گرانی کر دینا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے خوف کی علامت تو یہ ہے کہ انسان ان مشکل حالات میں انسانوں کے کام آئے اور اپنے دروازے کھولے، اپنے ہاتھ کو بھی کھولے، صدقات اور خیرات کو اللہ کے سامنے دے، اور آپس کی لڑائیوں سے، فرقہ بندیوں سے، ان چیزوں سے بچے۔ عام حالات میں بھی بچنا چاہیے، پھر خاص طور سے اس موقع پر اس چیز کو مذہب کے لیے استعمال کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کے فرقوں کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، نہ صرف اپنے گناہوں کی، پوری امت کی طرف سے معافی مانگی جائے، اور پوری امت کے لیے خیر کی، عافیت کی، سہولت کی، راحت کی دعائیں مانگی جائیں، نہ یہ کہ آپس کی لڑائیاں اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ہوا دی جائے، کیونکہ اس سے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑو گے تو تم جو ہے نامراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ آپس کا جو نا اتفاقی ہے یہ بے برکتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ صرف دو بندے جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے امت اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئی۔ تو آپس کا تفرقہ، اختلاف اور اسراف سے بھی ہم بچیں اس موقع پر خاص طور سے، اور جو مال بچ رہا ہے اسے غریبوں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، رشوت ستانی اس سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، اور جھوٹ سے اور غیبت سے، اس طرح کے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستہ نکالیں گے اور ہمیں وہاں سے
جو ہے عافیت کا رزق، عافیت عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔